لیکن دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میرا ہاتھ اوپر ہو اور حضور کا ہاتھ نیچے ہو۔ کہا کہ میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ کریم اپنے پیارے محبوب کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ وہ میرے مال کو اپنا مال سمجھ کے خرچ کرے، تاکہ لینے دینے کا تصور ہی ختم ہو جائے کہ ہاتھ اوپر یا نیچے والا معاملہ ختم ہو جائے اور سرکار میرے مال کو اپنا مال سمجھ کے خرچ کرنا شروع کر دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مال اپنا سمجھ کے خرچ کیا، اور سرکار فرماتے ہیں ان من امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، فرمایا لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر جو مجھ پر احسان کرنے والا ہے وہ ابو بکر ہے، چاہے وہ جان کا معاملہ ہے چاہے وہ مال کا معاملہ ہے۔ جان پیش کرنے کی باری آئے پھر بھی صدیق اکبر اول صف میں نظر آتے ہیں، اور جب مال پیش کرنے کی باری آتی ہے تو مشہور کے صاحب نے سنا کہ حضرت عمر چاہتے تھے کہ آج میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا، لیکن جب صدیق اکبر اپنا مال لے کر آئے تو سرکار نے پوچھا ابو بکر گھر میں کتنا چھوڑ کر آئے ہو اور یہاں پہ کتنا لے کر آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر کے اندر تو اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، یا رسول اللہ سب کچھ لے کر آیا ہوں۔ عمر کیا لے کر آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آدھا مال گھر میں اور آدھا آپ کی بارگاہ میں۔ لیکن حیران ہو گئے کہ صدیق اکبر آپ سے پہلا نمبر کوئی نہیں لے سکتا، آپ سے پہلا نمبر کوئی نہیں لے سکتا۔ عرض کرتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں لیکن ایک غار والی نیکی دے دیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ ایک میرے غلاموں میں ایک صحابی ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کی مانند ہے۔ حضرت عائشہ خوش ہوتی ہیں کہ شاید میرے والد حضرت ابو بکر صدیق کی اتنی نیکیاں ہوں۔ جب پوچھا تو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ عمر بن خطاب ہیں۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے سمجھا کہ آپ شاید میرے والد کا نام لیں، لیکن آپ نے حضرت عمر کا نام لیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ عمر کی ساری زندگی کی ساری نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی وہ غار والی نیکیاں ایک طرف۔ آؤ کملی والے آقا کے غلاموں، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیار کرنے والے سارے صحابہ افضل و اعلیٰ، سارے عشاقان کا اپنا ہی مقام ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پھٹے کپڑے میں ملبوس ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر کا کیا حال بنا ہوا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا اے ابو بکر اسلام لانے سے پہلے آپ تو بڑے عمدہ زندگی گزار رہے تھے، اعلیٰ لباس پہنا کرتے تھے، اسلام کی وجہ سے آپ پر بڑی مصیبتیں آئیں، بڑی مشقتیں آئیں، آج آپ کا منظر تو یوں ہے کہ آپ کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے لگے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اے کریم آقا اما لو عشت عمر الدنیا وأعذب به جميعا أشد العذاب لو يفرجني فرج الملغ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ساری زندگی کی مشقتیں اور حتیٰ کہ میں سخت تکلیف میں مبتلا کر دیے جاؤں، مجھے اگر ہوا کا ٹھنڈا جھونکا بھی نہ میسر ہو میں سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سے بڑھ کر مجھے جس بات کی خوشی حاصل ہے وہ آپ کا قرب ہے۔
وہ آپ کی معیت ہے، آپ کی معیت میں رہ کر، آپ کی غلامی میں رہ کر یہ ساری چیزیں ہمیں بہت کم نظر آتی ہیں۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کا عشق ہے کہ آپ نے کمال جواباً عرض کی، یا رسول اللہ ساری زندگی کی مشکلات کوئی معنی نہیں رکھتی آپ کی غلامی کے آگے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں۔ آپ ایک مرتبہ ایک مقام پہ جاتے ہیں اور جا کر وضو فرماتے ہیں۔ وضو فرمانے کے بعد آپ مسکراتے ہیں۔ آپ کے ساتھ جو باقی احباب تھے انہوں نے پوچھا، اے امیر المؤمنین آپ اس جگہ پہ تشریف لائے اور اس کے بعد آپ مسکرانے لگے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اسی جگہ پہ تشریف لائے تھے اور وضو فرمایا، وضو کے لیے پانی منگا کے وضو فرمایا اور اس کے بعد تبسم فرمایا، آپ مسکرائے تو میں نے اس ادا کو اپنایا ہے، میں نے اس ادا کو اپنایا ہے۔ حضرات ذی وقار سوچنے کی یہ بات ہے کہ صحابی رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اس عمل کو بھی نہیں چھوڑتے، تو آج ہم کتنے غفلت میں ہو چکے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہم کتنے دور ہو چکے ہیں۔ ہمیں حضور کی محبت کا اور عشق کا ہمارے سینے میں ایک حب ضرور ہے، ہر مومن کے سینے میں ہے، لیکن عملاً ہم بہت قاصر ہو چکے ہیں۔ ہم اپنی خوشیوں میں وہ چیزیں بھول جاتے ہیں کہ جس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور جس کے کرنے کا حکم دیا، دونوں سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، غور سے سنے میری بات۔ جب آپ اپنی خوشیوں میں اور اپنی خوشحالی میں اپنے رب کو یاد کریں گے نا، جب آپ پہ مشکل وقت آئے گا تو آپ ہاتھ بعد میں اٹھائیں گے، میرا رب پہلے قبول فرمائے گا۔ ہم اپنی خوشیوں میں اپنے رب کو بھولتے ہیں تو پھر جب مصیبت آتی ہے رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، اس وقت ہماری فریاد اتنی نہیں سنی جاتی۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی خوشی کے اندر اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ اپنے رب کو نہ بھولے۔ آج جس طرح جنید بھائی اور یوسف بھائی نے یہ خوبصورت محفل پاک سجائی ہے، یہ آپ سب کے لیے یہ درس ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی شخص خود شادی کرے یا اپنے بچوں کو شادی کرائے تو اس پہ اور کوئی کام نہ کرے بلکہ حضور کے میلاد کی محفل سجائے۔